حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ انعام ہے یتیم کا سہارا بننے والوں کے لیے۔ آج ہم بھی ایک نام نہاد اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں۔ کہنے کو تو یہ معاشرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکامات بجا لاتا ہے اور ہمارے حکمران بڑے بڑے دعوے کرتے تھکتے نہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی ہی کہانی موجود ہے جو ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک تماچا اور حکمرانوں کی نااہلی اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس امیر خانے میں 4 نابینا بچے، ایک معذور ماں اور ایک معصوم بچی رہتے ہیں۔ خدا خوش رکھے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر لنگر تقسیم کرنے والوں کو کہ یہاں سے یہ نابینا کبھی کبھی کھانا لے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قسمت کے مارے یہ غریب کس کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی، حکومت کی، یا پھر یہ اسی طرح درباروں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے تو ہمیں بریک میں جوائن کیا علامہ ابتسام نے۔ السلام علیکم علامہ، آپ کو خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ آپ کو دیر ہوگی، ٹریفک زیادہ تھی آج اس وقت میں۔ خواتین حضرات، یہ جو ہمارے پاس اس وقت مہمان ہیں جن کو کہ آپ نے جن کا پیکج بھی دیکھا، میں 3-4 دن پہلے نیچے اتر رہا تھا اپنے اسٹوڈیو سے، تو یہ 2 بچے جو ہیں یہ راستے میں کھڑے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ کیسے آئے اور کیا مسئلہ تھا، لیکن ہمارے پروڈیوسر جو ہیں انہوں نے ان سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کی کیا کہانی ہے۔ ان کی کہانی آپ انہی کی والدہ کی زبانی سنیے۔ جی شمیم۔ ہاں جی، دکھی ماں نے 3 بچے نبینے، ایک بچے نبینے۔ 3 بچے ہیں؟ جی ہاں، 3 بچے نبینے نے، ایک بچے نبینے۔ ایک بیٹی بھی نبینا ہے؟ 4 بچے نبینا ہیں؟ ہاں جی۔ اور پیدائشی؟ ہاں جی، 2 سال بعد، مطلب پہلے ٹھیک پیدا ہوئے نے، بعد چ پھر نظر کٹنی شروع ہو گئی۔ اچھا۔ پھر آئی ہسپتال ساڈے کول، وہ لگتے سن چھوٹے چھوٹے مطلب ڈسپینسریاں، تو اتنے آپریشن کراندے رہے ہیں، علاج لوج کراندے رہے ہیں۔ انہیں ابو محنت مزدوری کرتے رہے نے تے دیہڑی تے محنت کردے نے؟ جی جی، مطلب بعد چ پھر کالج پیا، اس تو بعد فوت ہو گئے۔ ایک بچہ سی میرا نظر والا، وہ 8ویں پڑھتا سی، انہوں بھی اندریاں نو ٹی وی ہوئی تو وہ بھی فوت ہو گیا۔ اچھا خواتین صاحب، ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ان لوگوں کا انٹرویو کرنے سے یا ان لوگوں کے غم کو اور اچھالنے سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ابتسام۔ بالکل بالکل۔ آپ کہیں گئے نہیں کسی کے پاس؟ اتنا بڑا لاہور شہر ہے، آپ نے کسی سے مدد مانگی ہو؟ کوئی امداد نہیں کرتا، کوئی گل نہیں، کوئی کچھ سنے نہیں۔ بچوں نے آپریشن کرائے تو کوئی نظر نہیں کھلی بچوں نے۔ انہوں نے آپریشن کا خرچہ کس نے دیا؟ زکات دے لینس پیسہ دے تے بچے نظر نہیں کھلی ہے۔ تے دی وجہ تو پھر میری بھین بنی سی، انہیں مینوں آکھیا کہ تو نہ اوتھے لاہور آ جا، اوتھے آ کے تے اوتھے اکھاں چیک کرا تے پھر بچیاں دا آپریشن ہو جائے گا۔ پھر پرائیویٹ ہسپتال داخل چیک کرایا جے، انہوں نے کہ بھی ایک اکھ تے نہ لکھ روپیہ لگے گا، بچے نظر کھل جائے گی، انہاں پیچھے نور ہے تے میرے کول کوئی وسائل نہیں۔ ٹھیک ہو سکدے نے؟ جی ہاں۔ اچھا۔ میرے کول کوئی وسائل نہیں ہے، میرے کو بچے نے ایک ٹائم دا نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا جاتا۔ میں 5-6 سال بچیاں دی محنت مزدوری کر کے، بچیاں نے لوگوں نے گھر جا کے کام کاج کر کے بچیاں دا پیٹ پال دے رہی ہیں۔ تے ہن میری چ ہمت میں لت مزور ہو گئی ہاں تے چلن پلن تو بیت المال کول نہیں گئے؟ ایتھے ماڈل ٹاؤن چ کھلی کچہری لگدی ہے، تسی اوتھے نہیں گئے؟ ہاں جی، کھلی کچہری گئے سی، اوتھے درخواست دتی سی شہباز شریف تے میں کہ میرے بچے نے میٹرک چ پڑھدا پڑھن دیا جائے۔ عبد الشکور ہے؟ جی ہاں، یہ عبدالستار نے ایف اے کر لیا تے دونوں درخواست دیتی سی، انہوں نے کوئی نہیں مطلب کوئی نوکری دا درخواست تسی آپ نے کی سی؟ سر وہ انٹرپلیمنٹ تھی تو وہ لکھوائی گئی تھی۔ اچھا۔ اور سی ایم صاحب سے ہماری 11 جون مروز سموار پرویز احمد نے، ملک پرویز احمد کے ہمراہ اور اپنی والدہ کے ساتھ ہم ملے تھے ٹینٹ آفس میں۔ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ان سے؟ جی، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ملے تھے اور انہوں نے یقین دلوایا تھا، بلکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ضرور جاب ملے گی، لیکن ابھی تک وعدہ پورا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ بات ہے جون کی؟ جی، 11 جون کی بات ہے۔ 11 جون کی۔ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم یتیم ہیں اس کی وجہ، اور اس کی بات یہ ہے کہ نہیں، قصور آپ کا نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے بیٹا۔
آپ کیا کر سکتے؟ آپ کا وہ وعدے کو آپ کا جو سی ایم صاحب نے کیا اس کے بعد آپ کو کسی نے فالو نہیں کیا؟ کوئی آپ کے پاس آیا ہو؟ کوئی نہیں آیا، کوئی کسی نے فون نہیں کیا۔ جن کے ساتھ پرویز صاحب کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کوئی آپ سے بات کی ہو؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے ملوا دی، ہمارا کام ملوانا تھا، آگے آپ کا کام خود ہے، آپ خود جائیں اور خود ان سے ملیں۔ تو خود کیسے جائیں؟ خود جیسے ہم پہلے گئے تھے، یعنی کہ پہلے ہم 1 جون سے لے کے صبح 6 بجے سے لے کے 2 بجے تک دھکے کھاتے رہے، آخرکار 11 تاریخ کو ہماری ملاقات ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود ہمیں کوئی جاب نہیں ملی اور نہ ہی ہماری کوئی مالی امداد کی گئی ہے۔ عارفہ آپ اس پہ کیا بتائیے گا؟ بالکل جی، میں جو کھلی کچہری کی یہ بات کر رہے ہیں جس میں مینار پاکستان میں بھی ہماری ایک کھلی کچہری لگتی ہے، ماڈل ٹاؤن، ہر جگہ میں خود وہاں پہ موجود ہوتی ہوں، بہت دفعہ ہماری ڈیوٹیز لگتی رہتی ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہاں جتنے لوگ آئے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں ان کی بات نہ سنی گئی ہو، کیونکہ گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہے۔ یہ جون کی بات کریں، جولائی گزرا ہے، ابھی اگست ہے، اینڈ اٹ از دا بگننگ آف اگست۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی نہ سنی جائے، یہ میں آپ کو اپنی گارنٹی سے کہتی ہوں۔ اس میں ڈیلے اگر ہوا ہے آف اے منتھ تو میرے خیال سے وہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں فوری طور پہ ان کی شکایات کا نوٹس لیتے ہیں اور بہت خندہ پیشانی سے ان کو پیش آتے ہیں۔ میں اس کی گواہ ہوں، اور میں آپ سے رمضان میں غلط بات پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہوگی، میں اس کو گارنٹی نہیں کہہ سکتی۔ اس کا ایک بہت اچھا طریقہ بتا کہ آپ بھی اس سے بری ہو جائیں، میں بھی اس سے بری ہوں، وہ بھی بری ہو جائیں، میں ان کو خود لے کے جانے کو تیار ہوں اگر کوئی ڈیلے ہوا ہے تو۔ سی ایم صاحب کو فون کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا، آپ یہ وعدہ پورا کر دیجیے۔ وہ ضرور پورا کریں گے، میں آپ کو یہ یقین ہے وہ پورا کریں گے، ابھی تک ہوا نہیں۔ دیکھیے 1 مہینے میں 1 مہینہ ہوا اس ساری بات کو، ایک لمحہ جون نہیں لمحہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ اس بات کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ بات ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ اسے پولیٹیسائز نہیں کریں گے۔ اپنی ہوگی ذمہ داری، اس نے عہد کیا۔ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، پاکستان کا جو اس ٹائم جو مجموعی کلچر ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اس طرح کی نقائص موجود ہیں کہ وہ جو بھی حکمران ہے اس کو ان نقائص کا یا ان لوپ ہولز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے، ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ٹریجڈی ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ٹریجڈی ایک المیہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو ہمیں بھی آزمائش میں ڈالا۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، واپس آتا ہوں۔ خواتین حضرات، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آنکھوں کے اندھے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ شاید اپنے ضمیر کے اندھے ہو چکے ہیں۔ واپس آئیے، ہم حضرت عمر اور حضرت عائشہ کے ایک تذکرہ آپ سے کرتا ہوں، اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، حضرت عمر خطاب کے پاس کیسر روم کا ایک سفیر آیا، اور جب ایک گفتگو، یہ مکالمہ ہوا جس میں حضرت عمر رضی اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے یونیفارم کو دیکھ کے مجھے دوزخ کی آگ سے بچائے، تو اس سفیر نے 2 جملے کہے حضرت عمر خطاب سے۔ ایک تو کہا کہ دیکھو جب اللہ تمہارے ساتھ بھی نہیں تھا اور ہمارے ساتھ بھی نہیں تھا تب ہم تم پہ حاوی تھے، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا اور تم ہم پہ حاوی ہو گئے۔ اس نے دوسرا جملہ جو ہم حضرت عمر خطاب سے کہا، کہتا ہے کہ عمر خطاب نہ تمہارے پاس محل ہے نہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے لوگ ہیں، ہم اس لیے پیچھے رہ گئے، خدا نے اس لیے ہمارا ساتھ نہ دیا کہ ہمارے حکمران محلوں میں بند ہیں اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے پہرے دار ہیں۔ حضرت اگر آپ کی توجہ دلواؤں آپ کی اس طرف، آج کے زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ جو محل ہیں اور جو ہمارا سیکیورٹی ہے یہ ہمارے سوشل ورک کے اندر ہماری ایگزیکیوشن میں ایک بہت بڑا حائل کام ہے۔ میں صرف ایک ہی مقدمہ آپ تینوں کے آگے رکھ رہا ہوں کہ اگر ایک بڑے فرد نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو اس کا وعدے کا پاس جو ہے وہ کرنا اس پہ۔ دیکھیں یہ بات تو لازم ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ لا ایمان علی من لا عہد لہ، کہ ایمان کی انڈیکیشن وعدے کے ساتھ ہوتی ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا وَأَوْفُوا بِالعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ کَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کر، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں یہ بات سوال کیا جائے گا، جو نہیں پورے کیے جائیں گے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان میں وہ بھی عہد ہوں گے جو لکھ کے کیے جاتے ہیں، لکھ کے بھی اور زبانی بھی، دونوں جو کمٹمنٹ ہو گئی، چاہے وہ وربل ہو چاہے وہ ریٹرن ہو، دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جو میں نے آپ سے بات کی نا، جو ہماری ضرورت ہے اس کی ریفارمیشن کی،
وہ یہ ہمارے سسٹم کے اندر جو سوشل سیکورٹی کا ایلیمنٹ جس کو ہم نے ایمبیڈ کرنا اس کو نہیں کر سکے, اس کو تھورولی ایمبیڈ کرنا چاہیے تاکہ جو حکمران بھی آئے پھر لیٹر آن اس کے مطابق جو ہے اپنے معاملات کو چلائے. ہمارے یہاں پہ جو خلافت راشدہ کا ماڈل جو ہے اس کو فالو ہی نہیں کیا گیا, تو ہمیں تو پھر یہ پرابلم آنے ہی ہے سارے کے سارے. ہمیں کسی نے روکا نہیں. میں تو کہتا ہوں سوشل سیکورٹی تو چھوڑ دیں, جہاں پہ زندگی کی سیکورٹی نہیں ہے وہاں سوشل سیکورٹی. دیکھیں ان کا مسئلہ جو مثال ہے, ان کا مسئلہ سوشل سیکورٹی سے بلانگ کرتا ہے نا. بیت المال کا اگر نظام مستحکم اور یونیفارم ہو جس میں سفارش کے بغیر میرٹ پہ فیصلہ ہو رہا ہو تو کیا پرابلم ہے؟ اس جملے کو صحیح کیجیے گا. میں نہیں کہتا کہ کس کی ذمہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو کفایت کرنے والے لوگوں کا جو مزاج یا نظام ہوگا وہ اس معاشرے کے کردار کی عکاسی کرے گا. بالکل کرے گا. تو کر رہا ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے. بالکل. حضرت آپ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے پہلی بات تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور آپ کے سما ٹی وی کو بھی کہ آپ نے یہ اتنا جینون مسئلے پہ آج آپ گفتگو کر رہے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں. تو میں جہاں تک ان کی بات ہے یونیفارم پالیسی کی آپ نے بات کی, حکومتوں کی بات کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں سارا کچھ کرتی ہیں, زکوٰۃ بھی کرتی ہیں, بیت المال بھی دیتی ہیں, لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا ہے, جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت جائیداد دی ہوئی ہے, ان کا بھی اپنا فرض بنتا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے وہ بھی کریں. اور میں سمجھتا ہوں آپ اللہ کے راہ پہ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. اب گزارا یہ ہے کہ بیت المال کی بات میں 2 بلین کی زکوٰۃ پر اینم ریکارڈ پہ ہے. ہاں جی لوگ دیتے ہیں اور جو ریکارڈ پہ نہیں اس سے بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ بینکوں کے تھرو فیملی آئی. میں ایک یونیفارم پالیسی کی کتابیں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بیت المال نے, جس کو ہمارے زمرد خان ہیڈ کرتے ہیں, ہم نے ایک تو یتیم بچوں کے لیے سویٹ ہوم کے نام سے سکول بنائے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ تمام یتیم بچے ان کی تعلیم سے لے کر ان کی ایجوکیشن سے ہر طرح کے ایکسپینسز وہ خود برداشت کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اب جس طرح کے یہ بچے علاج کی بات ہو رہی ہے, 1 روپے سے لے کر 6 لاکھ تک جو بچہ بیمار ہے جس کو علاج کے لیے چاہیے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی بیت المال کے ذریعے. نمبر 3, جن کے گھر میں 2 بچے موجود ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں جو ڈسیبل ہیں, اسپیشل چائلڈ ہیں, ان کے لیے 25,000 روپے سالانہ یہ رکھا ہوا ہے. اور پھر 5,000 روپے سالانہ ان یتیموں کے لیے جو وہاں پر ڈیزرو کرتے ہیں. ان کو پہنچایا جائے گا. میں گزارش کر رہا ہوں آپ کو, میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ وہ اعلان ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو پالیسی کتابیں دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں, ہماری گورنمنٹ نے کی ہے. ان بچوں کا علاج انشاءاللہ کروائیں گے اور ان جیسے تمام لوگوں کا جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ. بچوں کی آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ میں گارنٹی کرتا ہوں جی آپ کو. نمبر 1 یہ آپ کا عہد ہو گیا. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, واپس آتا ہوں. خواتین حضرات, آج ہمارے ہاں بیٹھ کے شوکت بصرہ صاحب نے ان بچوں کے علاج کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے اور عہد کیا ہے آن ایئر. اللہ کرے کہ یہ اپنے عہد پہ اسی طرح پورے رہیں اور پچھلی عہد کی طرح یہ عہد نہ ہو. انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ سے اسی موضوع پہ بات کریں گے. اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو بھی جن لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے آپ کے لیے ایک پیکج اکٹھا کیا ہے. ان کا نمبر ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. جو لوگ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیں, ان نابینا لوگوں کی مدد کرنا چاہیں, وہ اپنی ڈونیشنز اس نمبر پہ فون کر کے دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.